نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا مکمل یقین ہے، ہم اس طرح کے فیصلے کبھی نہیں مانیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں تیرے قربان یا رسول اللہ، میں تیرے قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، ختم نبوت ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور ختم نبوت کے اوپر جس کا یقین نہیں وہ مسلمان نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والوں کے لیے آزادی ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر مذہب اور ہر فرقے کو آزادی ہے۔ قاضی صاحب اگر دوسروں کو آزادی ہے تو مسلمان کو ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ ختم نبوت کی آواز کے لیے اٹھائے، جو حق کی آواز بلند کرے، ان کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ اور جن کے لیے آپ نے یہ فرمایا تو پہلے یہ تو بتائیں، قادیانی کون سا مذہب ہے؟ قادیانی کون سا فرقہ ہے؟ قادیانی کون سی اقلیت ہے؟ نہ وہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ اپنے آپ کو وہ اقلیت تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی یہ فرقے کا نام ہے۔ قادیانیت دھوکے کا نام ہے۔ یہ قادیانی اسلام کا لیبل استعمال کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ دھوکے باز ہیں، یہ فراڈیے، یہ دغا باز لوگ ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی صاحب رحم کیجئے، اس ملک پاکستان پر رحم کیجئے، اس طرح کے غلط فیصلے ہم پر مسلط مت کیجئے۔ یہ قوم اس طرح کی جہالت، بددیانتی پر مبنی اور آئین مخالف فیصلوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ قادیانی اقلیت نہیں ہے، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ قادیانیت دھوکے کا نام ہے، دجل کا نام ہے، فراڈ۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ فیصلہ تسلیم کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے فیصلے مسلمان تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور اس ختم نبوت کے مسئلے پر اس طرح کے جہالت اور بددیانتی اور آئین مخالف فیصلہ دے کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم اس کو تسلیم کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس طرح کے فیصلے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا مکمل یقین ہے، ہم اس طرح کے فیصلے کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ قوم اس طرح کے فیصلے تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ قوم اب بیدار ہو چکی ہے، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتی ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کو آپ سمجھیں۔ آپ ملک پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے والے جج ہیں، آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی آواز بلند کریں۔ ہر مرتبہ جب سے یہ ختم نبوت کا قانون بنایا گیا، اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں مسلمان۔ جب یہ قانون بنایا گیا تو اس وقت بھی قربانیاں دی گئیں، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں یہ اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والوں کے لیے آزادی ہے۔ افسوس افسوس صد افسوس آپ کے اس فیصلے پر۔ آپ نے اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے۔ قوم اس فیصلے کو کبھی برداشت نہیں کرے گی، اس فیصلے کو قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ جہالت پر مبنی ہے، یہ فیصلہ بددیانتی پر مبنی ہے، یہ فیصلہ حقائق کے منافی ہے، یہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے قوم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے اور اس ملک پاکستان کے عوام پر رحم کیجیے، خدا را رحم کیجیے۔ تمام مسلمانوں سے، بالخصوص علماء حق سے یہ میری اپیل ہے کہ آپ اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائیں، اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر آواز آج نہیں اٹھاؤ گے کب اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں تیرے قربان
رسول اللہ میں تیرے قربان